ایمان بچا کے پہنچ جانا بہت بڑے کمال کی بات ہے کہ دانے کے برابر بھی ایمان اگر لے کے پہنچ جائے اللہ کے پاس تو پھر وہ کامیاب ہے۔ دنیا میں نظر آتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ گھروں کا حال دیکھیں، مردوں کے ایصال ثواب کے لیے قرآن اوپر رکھا ہوا ہے، پورا کا پورا معاشرہ، گھر کا پورا دن رات اٹھنا بیٹھنا سب غیروں کے کلچر پہ ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ اونچی بلڈنگیں اور یہ تمہارے پاس جتنی ترقی ہوگی کسی بھی اعتبار سے، اس کو دیکھ کے دھوکے میں مت آنا۔ تمہارا اصل مشن جو میں دے کے جا رہا ہوں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ جو میری اتباع کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور یہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اور اس کی معراج ہے۔ قرآن کریم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو آپ اس مثال سے سمجھیں۔ کیسے سمجھیں گے ہم؟ کہ ایک دنیا کی ابتدا تھی، دنیا کی ابتدا ایک تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقتاً فوقتاً کچھ انبیاء کرام علیہم السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا، بھیجتے رہا دنیا میں۔ حضرت آدم علیہ السلام آئے، شرک نہیں تھا ابھی، بس تعلیمات خداوندی کی طرف لوگوں کو بلانا تھا۔ کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جس کو جو ہے نا کچھ تبدیلیاں پیش آ رہی ہو، ایک ہی قسم کی جو ہے نا قوانین اصول ضوابط تھے۔ چند دنوں کے بعد حضرت نوح علیہ السلام آئے۔ نوح علیہ السلام کی زندگی سے شرک شروع ہوا، لوگوں میں شرک شروع ہوا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کو کچھ تعلیمات دی گئی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ہر نبی کو الگ الگ چیزیں سکھا کر بھیجی گئی۔ کہ کسی کو گھر بنانے کی تعلیم دی گئی، انجینئر، اور کسی کو سواریوں کی تعلیم دے کر بھیجے گی، حضرت سلیمان علیہ السلام، کسی کو طب دے کر بھیجا گیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو بھی زندہ کر دیتے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام الگ فن ہنر دے کر بھیجا گیا، حضرت داؤد علیہ السلام لوہے کو بھی پگھلا کر کے اپنے ہاتھوں سے جو چاہے بنا لیتے تھے۔ قوم سمود آئی، قوم عاد آئی، اپنے ناخنوں سے اپنے ہاتھ سے گھروں کو جو ہے نا پہاڑوں میں بنا لیا کرتے تھے۔ آج بھی وہ وادیاں ویران پڑی ہوئی ہے۔ کوئی اگر سبق لینا چاہتا ہو تو قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھتا جائے، اور آگے آگے بڑھ کے دنیا میں جو غدار لوگ آئے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرنے والے آئے ہیں، ان وادیوں کو دیکھ کر سبق لے سکتے ہیں کہ ایسے ہنر اور ایسی طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا تھا۔ لیکن اتنی طاقتوں کے باوجود آج کا جو انسان ہے، اس کی جو ہائٹ ہے، اس کی جو پرسنالٹی ہے، اونچے سے اونچا آدمی اور بہت ہی دیو ہیکل، بہت ہی قوت اور طاقت والا آدمی، ان لوگوں کے سامنے بچہ جو پیدا ہوتا تھا نا اتنا ہی ہوتا تھا۔ آج کے دور کا سب سے بڑا آدمی اس دنیا کا پیدا ہوتا تھا اتنا، ایک 12 فٹ اونچا آدمی، 16 فٹ اونچا آدمی، 20 فٹ اونچا آدمی، اس طریقے سے جو ہے نا ان کی ہیئت ہوتی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان وادیوں کو باقی رکھا آج بھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام جب وہاں سے گزرتے تو صحابہ کرام کو فرماتے کہ اپنی نگاہیں نیچی کر لو، کیونکہ یہ منحوس وادیاں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان پر ہوا تھا۔ کوئی وادی سمود سے گزر رہے ہو تو آپ نے فرمایا، کبھی قوم عاد سے گزر رہے ہو تو آپ نے فرمایا، کبھی قوم لوط سے گزر رہے ہو تو آپ نے فرمایا، کبھی ان درختوں والی بستیوں سے آپ گزر رہے ہیں جن کو چیخ و پکار نے بالکل کھجور کے تنوں کی طرح لمبا ڈال دیا تھا۔ اس طریقے سے وہ قومیں گزری۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ ان کو ہنر دیے تھے، ان ہنروں کے ساتھ وہ زندگی میں آئے، اور انبیاء کرام علیہ السلام کو الگ الگ ہنر دیے تھے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام آئے۔ قرآن کریم میں 3 جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہیں فرمایا ولو کرہ الکافرون۔ اس طریقے سے 3 مرتبہ فرمایا، یعنی آپ کے 3 مشن تھے، ان میں سے ایک مشن میں آپ کے سامنے گوشے گزار کر رہا ہوں، سماعت کریں
دیکھیے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے انبیاء اکرام آئے ہیں، کسی کو کچھ فن، کسی کو کچھ ہنر، کسی کو کچھ ادائیں، کسی کو کچھ وفائیں دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا۔ پھر جب اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئے، جتنے ہنر، جتنے فن، جتنی تعلیمات دے کر آج تک دنیا میں انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا تھا، سب کا سب اکٹھا جمع کر کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دے کر بھیج دیا۔ وہ جو میں ٹیلر کی مثال دے رہا تھا اس کو آپ ذہن نشین کر لیں کہ چھوٹا سا بچہ تھا، الگ جو ہے نا کپڑے اس کے لیے بنے، پرانے کپڑے ہو گئے، وہ چھوٹ گئے، وہ ٹائٹ ہو گئے، چست ہو گئے، تنگ ہو گئے، اس کو چھوڑ دیا گیا۔ یعنی کہ جتنے انبیاء کرام پچھلی زندگی میں آتے رہے، ان کے لیے جو بھی شریعتیں آتی رہی وہ ساری کی ساری اب اس کو رکھ دیا جائے۔ اب جو ہم شریعت دیں گے، ایک نوجوان دیو ہیکل انسان ہو گیا، اپنی نوجوانی کو پہنچ گیا، اس کا جسم ہٹا کٹا ہو گیا، اب اس کے لیے ضرورت پچھلے کپڑوں کی نہیں ہے، یعنی پچھلی شریعتوں کی کوئی چیز اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ایک جوڑا بھیجا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام کہا جائے گا، وہ ساری کی ساری زندگی میں جتنی ضروریات انسان کی ہوگی وہ سب کی سب اس کے اندر مضمر کر دیا، پنہا کر کے بھیج دیا کہ اب جو بھی انسان کی زندگی میں جب کبھی کوئی مشکلات، جب کبھی کوئی پریشانی، جب کبھی کوئی حالات، جب کبھی کوئی خوشی، جب کبھی کوئی غمی، جو کچھ حالات انسان کی زندگی میں اونچ نیچ آتی چلی جائے گی، وہ ایک ہی اس کے لیے جو ہے نا جوڑا ہوگا، جس طریقے سے بنا دیا گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وہ ایک کلام ہوگا، وہ ایک حدیث ہوگی، ان میں ساری کی ساری زندگی کے انسان کے احکامات اور اس کی خوشی اور غم کے جو ہے نا سارے کے ساری فقہ کے اصول سب کے سب اس کے لیے مل جائیں گے۔ خوشی اور غم، پریشانی، آلات، یہ ساری کی ساری چیزیں انسان کو مل جائے گی۔ ٹھیک اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب کوئی نبی نہیں بھیجنا ہے، اب کوئی رسول کو نہیں بھیجنا ہے، اب کوئی نبی اور کوئی رسول اس دنیا میں آنے والے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے آخر الزماں محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، بس ان کی تعلیمات پر ہم کو عمل کرنا ہے۔ کیسی محبت، یہ بات آپ کو میں بتا رہا تھا کہ محبت اگر دل میں کسی کی آ جاتی ہے اور اس محبت اور عشق کے ساتھ عمل کیا جائے تو اس کے اندر مزہ آتا ہے، بغیر محبت کے اگر عمل کیا جائے مزہ نہیں آتا ہے۔ کیسی محبت صحابہ کرام علیہم الصلاۃ والتسلیم کیا کرتے تھے، آپ دیکھیں کچھ واقعات میں نے آپ کے سامنے سنائے بھی ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے جو صحابہ تھے ان میں چند صحابہ ایسے ہیں جن کے نام، اصل نام تو ہسٹری میں نہیں ہیں، تاریخ میں نام ان کے لکھے ہوئے نہیں ہیں۔ کس نام سے وہ مشہور ہیں؟ ایک صحابی کا نام ہے، مشہور صحابی ہے، سب سے زیادہ روایتیں جن سے منقول ہے، یعنی احادیث نبوی علیہ الصلاۃ والسلام جن سے سب سے زیادہ منقول ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو ہریرہ کہا جاتا ہے، بلی کے بچے کے باپ کو ابو ہریرہ کہا جاتا ہے۔ ہریرہ بلی کا بچہ، ابو باپ۔ اب دیکھیے آپ، ایک مرتبہ آپ بلیوں کو پالتے تھے، ایک مرتبہ ایک بلی کا بچہ آپ کے آستین میں رہ گیا، آپ ویسی مسجد میں آ گئے، نماز آپ نے پڑھی، تو جب اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بچہ باہر آ گیا کپڑے سے، کیونکہ وہ چادریں اوڑا کرتے تھے، اس طریقے سے سلے ہوئے کپڑے بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا زمانہ غربت والا زمانہ، اور سب سے زیادہ یعنی غربت کو آپ نے پسند کیا، جس کو سلیکٹ کیا، جس کو چوائس کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام سب سے زیادہ اس دنیا کے، یعنی میں آپ کو کہوں کہ بائی چوائس جنہوں نے غربت کو جو ہے نا سلیکٹ کیا تھا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام گزرے ہیں۔ اور یہی وہ زمانہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ایک صحابی ہے، آپ کے آستین سے وہ بلی کا چھوٹا سا بچہ باہر نکلا، آپ نے لاڑ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا، اے ابو ہریرہ، اے بلی کے بچے کے باپ، آپ نے لاڑ سے فرما دیا۔ تاریخ میں آپ کا نام کہیں کہیں لکھا ہوا آتا ہے، اکثر لوگوں کو نہیں معلوم ہے، آج تک آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بعد اپنے اصل نام کو کسی کے سامنے تذکرہ نہیں کیا، اور صحابہ اکرام بھی جو نام اللہ کے رسول سے مل جاتا تھا اتنی خوشی کے ساتھ اس کو اپنا لیتے تھے کہ زندگی میں کبھی کسی کی مجال بھی نہیں ہوتی تھی کہ اس کے علاوہ کوئی اور نام سے ان کو پکار لیوے۔ اتنا لاڑ اور پیار کہ آج بھی ہم سنتے ہیں تو کتابوں میں بھی یہ لکھا ہوا ہے، بخاری شریف میں بھی اگر لکھا ہوا ہے، آپ کے اصل نام سے نہیں، آپ کے اصل نام سے نہیں، ابو ہریرہ قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
قال قال ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یقول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس طریقے سے روایتیں آتی ہیں. ابو ہریرہ، یہ دیکھیے محبت کیسی کہ بلی کے بچے کا باپ کہہ دیا ما اتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. قرآن کریم یہی پیغام دیتا ہے کہ جو کچھ تمہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے دیں اس کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو، اور جس چیز سے تم کو منع کر دے وے اس سے اپنے آپ کو روک لو. یہی اصل محبت ہے. ایک صحابی کا نام، وہ نام تو تلاش کرنے پر بھی نہیں ملتا ہے. آپ کا جو اصل نام ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نام سفینہ. سفینہ آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں کہ کہا جاتا ہے سفینہ کشتی کو. کشتی کوئی نام رکھنا پسند نہیں کرے گا. کسی کا نام آپ نے سنا ہو کہ آج تک سفینہ ہو، سفینہ نام نہیں رکھتے ہیں لوگ، اس کا مطلب ہے کشتی. واقعہ یہ ہوا کہ آپ جب افریقہ کے جنگلوں میں دین کی تبلیغ کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نکلے. 3 ذمہ داریاں ہوتی ہیں انسان کو. سب سے پہلے دین کو حاصل کرنے کے لیے پورا توجہ دیں اور اپنی زندگی میں پڑھ کے لرن کر کے سیکھیں، اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، اور پھر اس پر خود بھی عمل کرے، اس کو سمجھے اور عمل کرے. اور تیسری ذمہ داری ہر امت مسلمہ کے فرد کے لیے ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچائے. یہ کون سی 3 چیزیں ہیں جو انسان کے لیے فرض ہے؟ امت مسلمہ کے ہر فرد کے لیے فرض ہے. یہ وہ چیز نہیں ہے جو کہ میں واجب کہہ رہا ہوں آپ کے لیے، اور سنت اور مستحب نہیں، بلکہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ. پہلا فرض دین اسلام کو سیکھنا، اور دوسرا فرض اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا. تیسرا فرض انسان کے لیے یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک تبلیغ کرنا، دوسروں تک اس کو پہنچانا. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سیکھتے بھی تھے اور اس پر عمل بھی کرتے تھے اور دوسروں تک تبلیغ بھی کرتے تھے، پہنچاتے بھی تھے. کتنی دور تک پہنچاتے تھے؟ عرب سے افریقہ. آپ اندازہ کریں، کوئی ٹیکنالوجی کا دور نہیں، یہ وہ دور چل رہا ہے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد ہی ایک سوال ہے، اس کا جواب بھی آپ تلاش کریں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں بعثت کے بعد ہی دنیا نے ترقی کی ہے، اس سے پہلے نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اس دنیا میں آنے کے بعد ایک 1500 کے قریب 1450 سال کے قریب جو ہے نا عرصہ گزرا ہے، لیکن اس سے پہلے والی جو زندگی گزری ہے اس سے بہت زیادہ زندگی گزری ہے، اس سے کہیں زیادہ ہزاروں سال گزرے ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام تک، بلکہ اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں کئی مخلوق کو بھیجا ہے. جنات کو بھی بھیجا ہے اور ہند کو بھی بھیجا ہے، اور کئی مخلوقوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے. ہمارا تو بات کا نمبر ہے، اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد بھی فرمایا ہے کہ اگر یہ انسان بھی میری تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے تو حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یوں فرمایا کہ حدیث قدسی ہے کہ ان لوگوں کو ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں گے. گناہ ان سے ہوگا انسان ہونے کے ناطے، یا پھر جو مخلوق ہوگی، لیکن گناہ کے بعد اٹل نہیں رہیں گے، توبہ کریں گے. ان کے توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے. صحابی کا نام میں آپ کے سامنے سنا رہا تھا، سفینہ. سفینہ نام افریقہ کے جنگلوں میں درس دینے کے لیے، سمجھانے کے لیے، لوگوں کو پکڑ پکڑ کر دین کی تبلیغ کے لیے پہنچے ہیں. وہاں پر جب پہنچے تو صحابی رسول ہیں، آپ کا نام تاریخ میں نہیں آتا ہے. دوسروں کا سامان اٹھا اٹھا کر اپنے کندھوں پر رکھ رہے ہیں، اپنے سر پر رکھ رہے ہیں، لے کے جا رہے ہیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے خلاصے میں سے ایک یہ ہے کہ انسان دوسرے کے لیے اپنی زندگی گزارنے والا بن جائے، اس کے دل میں دوسروں کی ہمدردی پیدا ہو جائے، اس کے دل میں دوسروں کی ہمدردی پیدا ہو جائے. اور جب کبھی یہ سبق اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ میں دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا بن جاؤں گا، میں دوسروں کے لیے اپنی زندگی کو گزاروں گا، جس کو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، کہ لوگوں میں بہترین وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی بھلائی کے لیے کام کرنے والے ہوں. خیر الناس من ينفع الناس. یہ سبق اگر اپنے اندر لے کر کے کوئی شخص اٹھتا ہے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دوسرے ہی لمحے اس شخص کے لیے پروگرامنگ ہو جاتی ہے. وَقَدْ مَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. بہترین تدبیر کرنے والا اللہ ہے, بہترین پروگرامنگ کرنے والا اللہ ہے. دوسرے لمحے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اچھا کھلانے والا تو میں ہوں, ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اور میں سارے کام بنانے والا ہوں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ. میرے ہاتھ میں ہے کسی کا خیر و شر. تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ کسی کے ساتھ بھلائی کرو گے, تم یہ ارادہ کرتے ہو کہ سیکریفائز اپنی زندگی میں لا کے, قربانیوں کو اپنی زندگی میں لا کے دوسروں کے بھلے کرنے کا ارادہ کرتے ہو, حالانکہ وہ ذمہ داری تو میری ہے. دوسرے ہی لمحے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے فیصلے کر دیتے ہیں. ایسے لوگوں سے ملاتے ہیں, ایسے اساتذہ سے ملاقات کراتے ہیں, اور ایسے رشتہ دار اس کی زندگی میں بنتے ہیں, اور ماں باپ کی زندگی میں ایک حیرت انگیز جو ہے نا ایک ٹرن آتا ہے, اور اس طریقے سے پھر زندگی میں تبادلہ آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا جو ہے نا مالدار اور ایسا نیک بخت انسان بناتے ہیں کہ ہر لمحے اس شخص کی نیت اور ارادہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو جو ہے نا دیتا ہوا چلا جائے. استاد محترم کا ایک واقعہ میں سن رہا تھا ابھی کچھ دن پہلے. افریقہ کے ایک سفر میں تھے, ایک آدمی سے ملاقات ہوئی. آپ تعجب کریں گے, افریقہ ہی کا واقعہ سنا رہا ہوں, اللہ کے رسول کے زمانے کا, تھوڑے دن پہلے, چند مہینے پہلے, 2-4 مہینے کا واقعہ. ایک آدمی سے ملاقات ہوئی, شریف سادہ سیدھا آدمی ہے. ملاقات ہوئی تو کچھ دن ان کے ساتھ رہنے کا موقع ملا. افریقہ کے جنگلوں میں ساتھ تھے, بہت کچھ واقعات ساتھ ہیں, وہ میں نہیں سناؤں گا, بس ایک خلاصہ کلام میں آپ کو سنا رہا ہوں. ملاقات ہونے کے بعد اس سے پتہ چلا کہ وہ ایک اکیلا آدمی ہے جو مدارس اسلامیہ کو ہندوستان میں اور ویلفیئر سوسائٹیز یعنی انسانیت کے لیے وہ کچھ کام کرتا ہے. تو ایک اکیلا آدمی 100 کروڑ روپے ایک مہینے میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہے. ایک آدمی 100 کروڑ روپے ہر مہینہ دنیا کے الگ الگ کنٹریز میں مدارس کے لیے بھی اور انسانیت کے لیے بھی تقسیم کرتا ہے. ساتھ رہ کے اس سے ملاقات کر کے آئے ہیں, 3 دن تک اس کے ساتھ رہے ہیں. وہ آدمی کی حالت اور کیفیت دیکھا جائے تو پتہ چلے کہ وہ اس کے ساتھ 3 دن رہنے میں کبھی اس نے اسمارٹ فون استعمال نہیں کیا. وہی جو آفس میں ٹیلی فون ہوتا ہے, لینڈ لائن, بس اس سے بات کرنے کا ہے, اور وہ ساتھ میں لے کر جو چلتے ہیں وہ سادہ فون بٹن والا. تعجب ہوا, استاد بتا رہے تھے کہ تعجب ہوا مجھے کہ 100 کروڑ روپے ایک مہینے میں لوگوں میں تقسیم کرنے والا آدمی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہے سب کچھ میرے پاس, لیکن جب میں گھر پہ آ کے بیٹھتا ہوں, فون لے کے اگر میں بیٹھتا ہوں کام کے لیے, اپنے بڑی بڑی کمپنیز وغیرہ ہے ان کی کام کے لیے کچھ بیٹھتا ہوں, تو فون میں جب میں کام کرتا ہوں 1 گھنٹہ کام کروں تو 10 منٹ بھی کام نہیں ہوتے ہیں, میں بھٹک جاتا ہوں اس میں. یعنی کہیں سے کہیں یوٹیوب پہ, کہیں انسٹا پہ, کہیں فیس بک پہ, کہیں کدھر, کبھی نیوز, کبھی چینل, کبھی کچھ. تو 15 منٹ یعنی ایک پو حصہ بھی میں کام نہیں کر سکتا, 25% بھی مجھ سے کام نہیں ہوتا. اور پھر میں جب لیپ ٹاپ لے کے بیٹھتا ہوں اپنے کام کی دھن میں, تو پھر پورا کا پورا گھنٹہ, کیونکہ اس میں کوئی چیز میں نے ڈالی نہیں ہے, پورا وقت میں کام میں لگاتا ہوں. یہ دھن سوار ہے کہ ہر مہینہ واقعتاً کچھ اماؤنٹ بڑھنا چاہیے لوگوں میں دینے کے لیے, کم نہیں ہونا چاہیے. بہرحال پٹری سے میں اتر گیا. تو اب یہی بات آپ کے سامنے کہوں کہ آج کل کے نوجوانوں کو ہم دیکھیں, گھر کے ماں باپ بہرحال کتنے خون پسینے کی کمائی کما رہے ہوتے ہیں, اور وہ اپنی ترقی اسی میں سمجھ رہے ہیں آج کل جو تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہے, جو تعلیمات خداوندی کے خلاف ہے. وقت ضائع کرنا اتنا بڑا ان کا مشن بن چکا ہے جس کی کوئی حد نہیں. ایک بات اور آگے میں یوں کہوں کہ غفلت سے اٹھنا ہر ایک کو ہے, غفلت سے بیدار ہونا بولتے ہیں نا, غفلت سے نیند ہوشیار ہو گئی. کتنے سال میں؟ تو بعض کہیں گے کہ 30 سال. اب دنیا ہی کی مثال میں دے رہا ہوں. وارن بفیٹ ایک بہت ہی جو ہے نا مالدار, شیئر مارکیٹ کا ایک بہت دنیا کے مالدار, اگر 4 لوگوں کا نام لیا جائے ان میں اس کا نام آتا ہے.
تو اس سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ نے کب جو ہے نا اپنی زندگی میں ترقی کی، کب سے آپ نے شروعات کی؟ کچھ ابتدائی سوالات ہوتے ہیں کہ آپ اتنے مالدار بن گئے، کیسے ہوا؟ صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک آدمی مالدار بن جائے اس کی وہ کامیاب ہے، نہیں، بلکہ دوسروں کے اندر دوسروں کا درد اپنے اندر رکھ کے، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، انسانیت اس کے اندر ہے، آج نے کل اگر مقدر میں ہوگا اللہ اسے ہدایت دیں گے اور بہت بڑے مقام تک وہ پہنچ سکتا ہے۔ ایسا نہیں ہے ایمان اور اسلام کوئی جاگیر ہے ہمیں مل گئی ہے۔ ہو سکتا ہے اکثر لوگ، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ذرہ برابر بھی اگر ایمان لے کر پہنچ گئے تو کامیاب ہے۔ 800 کروڑ اگر دنیا میں لوگ ہیں تو 80,000 کروڑ شیاطین بھی ہے ادھر، معلوم ہے آپ کو؟ 80,000 کروڑ شیاطین بھی دنیا میں ہے۔ ایمان بچا کے پہنچ جانا بہت بڑے کمال کی بات ہے، اسی لیے فرمایا رائے کے دانے کے برابر بھی ایمان اگر لے کے پہنچ جائے اللہ کے پاس تو پھر وہ کامیاب ہے۔ باقی تو اکثر دنیا میں نظر آتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا، کلمہ نصیب نہیں ہوا۔ گھروں کا حال دیکھیں تو مردوں کے ایصال ثواب کے لیے قرآن اوپر رکھا ہوا ہے، پورا کا پورا معاشرہ، گھر کا پورا دن رات اٹھنا بیٹھنا سب غیروں کے کلچر پہ ہے، کچھ نہیں ہے۔ ترقی کے اوپر میں بتا رہا تھا، بات پلٹ نہ جائے، وارن بفیٹ، اس سے کسی نے پوچھا کہ بھئی یہ ترقی کیسے ہوئی آپ کی؟ بہت لوگوں کے اندر تقسیم کرنے والے، بہت ہی زیادہ۔ تو اس نے کہا کہ میں جو سب سے پہلا قدم اٹھایا ہوں نا اپنی ترقی کے لیے، جو میں نے سوچا ہے وہ 11 سال کی عمر میں نے جو ہے نا کچھ کوشش کی اور آگے بڑھا، اور جو ہے نا کچھ ایسی کمپنیز میں جو ہے نا میں انویسٹ کیا اور ترقی کیا۔ تو آپ کو افسوس کس بات کا ہے کہ بھائی آپ اتنے مالدار اور اتنے ترقی یافتہ انسان اپنی زندگی میں ہے، ایمان دین تو نہیں ہے، یہ سب سے زیادہ افسوس کی چیز ہے۔ لیکن اس نے کہا کہ میں 11 سال کی عمر میں جا کے غفلت سے اٹھا، یہ مجھے افسوس ہے۔ اس نے کہا کہ 11 سال کی عمر میں جا کے غفلت کی نیند سے میں بیدار ہوا تو مجھے یہ افسوس ہے، کاش کہ میں اس سے پہلے اگر غفلت کی نیند سے ہوشیار ہو جاتا تو آج اور ترقی کرتا۔ ایمان نہیں ہے اس کے پاس۔ غفلت سے ہر ایک کو اٹھنا ہے۔ بعض لوگ 20 سال کی عمر میں، بعض 50 سال کی عمر میں، بعض 60 سال کی عمر میں، بعض مر کے خبر میں جانے تک بھی نہیں اٹھتے۔ خبر میں جانے کے بعد فرشتے ان کو اٹھائیں گے، بھائی اٹھ جاؤ، وہاں پر سمجھ میں آئے گا، ارد گرد دیکھے گا جب ارے رے رے رے، یہ جتنا بیان کیا جاتا تھا، جتنا ہمارے کانوں میں بات پڑتی تھی، سب کا سب تو ہمارے سامنے ہے۔ ہم تھے زندگی میں 40 سال پہلے کی زندگی آپ دیکھیں، لوگوں کی ایسی نہیں تھی۔ بادشاہ نے وقت کو بھی اس طریقے کا کپڑا اور اس طریقے کی چپل اور جوتے اور اس طریقے کا مائک اور اس طریقے کی جو ہے نا سوشل جس کو کہا جائے گا، یہ ساری چیزیں میسر نہیں ہوئی تھی جو آج ہمیں میسر ہو رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جو زندگی کی اور دنیا کی اینڈنگ میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا کہ جب دنیا کی آخری زندگی ہوگی اس وقت دنیا بڑی ترقی کرے گی۔ یہ اللہ کے رسول فرماتے تھے، یہ سامنے جو بیٹھے ہوئے بغیر چپل کے پھرتے ہیں نا، بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے۔ اور آپ نے سبق دیا، ایک سبق دے کر میں اپنی بات کو ختم کروں۔ سبق دیا آپ نے کہ یہ بڑی بڑی بلڈنگیں اور وہ دنیا کی، اگر آپ اس زمانے میں بولتے کہ یہ فون ہوگا، یہ پلین ہوگا، یہ ٹرین ہوگی اور یہ پھر جو ہے نا بغیر وائر کے وائرلیس بات ہوگی اور جو ہے نا دنیا کے کونے میں رہ کے دنیا سے جو ہے نا دوسرے آدمی کو انسان دیکھ کر بات کر سکتا ہے، تو کسی کو سمجھ میں آنے والا نہیں تھا۔ ٹھیک اسی طریقے سے آج کا پیغام ہے، وہ جنت، وہ جہنم، وہ خبر، وہ جو ہے نا حشر، وہ حشر کا میدان، وہ پل صراط، وہ آج سمجھ میں نہیں آتا۔ مست ہے اپنی زندگی میں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان کو دیکھیں گے، یہ جو ہے نا یہ بغیر چپل کے پھرنے والے، ایک ہی چادر بھی بعض لوگوں کے پاس ہوتی تھی کہ وہ نماز اگر پڑھنے آئیں تو بیوی کے پاس چادر نہیں ہے، وہ ایک گڑا بنا کے اس کے اندر رہیں گے۔ یہ وہ لوگ تھے غریب، غربت کی انتہا، یہی بغیر چپل کے۔ چادر نہیں اوڑھنے کے لیے چپل کہاں سے آئی؟ لیکن یہ لوگ آخری زندگی میں بڑی بڑی بلڈنگیں بنائیں گے، آسمان چھوتی بلڈنگیں، اور ٹیکنالوجی کا اتنی ترقی ہوگی کہ انسان سوچ نہیں سکتا۔ آج انسان چاند پہ پہنچ گیا،
مبارکباد ہے ہندوستان کو کہ وہ پہنچ گیا ہے، لیکن بازو والے کی خبر نہیں ہے، بازو میں کیا ہو رہا ہے، اڑوس پڑوس کی خبر نہیں ہے، وہ ترقی نہیں ہے۔ ٹیکنالوجی کی ترقی ہو سکتی ہے، انسان کی ترقی نہیں ہے۔ انسان تو بازو والوں کو نہیں پیچھنے والا بنا ابھی، کیریکٹرز، اس کے اندر اخلاق جس کو کہا جائے گا مینرز، جس کو کہا جائے گا کوڈ آف کنڈکٹ، یہ اس کے اندر نہیں آئے۔ بیہیو کس طریقے سے کس کے ساتھ کرنا چاہیے وہ چیز اس کے اندر نہیں آئی ابھی، تو وہ اس کی ترقی نہیں مانا جائے گا، وہ اس کی ترقی نہیں ہے۔ لوگ خوش ہو رہے ہیں، وہ ترقی ہو گئی، ترقی نہیں ہوئی ابھی۔ اپنے اخلاق کی ترقی یہ انسان کی اصل ترقی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا یہ اونچی بلڈنگیں اور یہ تمہارے پاس جتنی ترقی ہوگی کسی بھی اعتبار سے، اس کو دیکھ کے دھوکے میں مت آنا، دھوکے میں مت آنا اس کو دیکھ کے۔ تمہارا اصل مشن جو میں دے کے جا رہا ہوں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، جو میری اتباع کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا، اور یہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اور اس کی معراج ہے۔ کیا فرمایا آپ نے؟ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ انسان کی زندگی کی معراج ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے مَا أَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ انسان کی زندگی کی معراج وہ نہیں ہے جو وہ کما رہا ہے، دھما رہا ہے، بڑی بلڈنگ اس نے بنا لیا، کما لیا تھا، نہیں، وقت ضائع کر رہا ہے۔ سب سے بدترین پیسہ وہ جو تعمیرات میں لگے، اللہ کے رسول نے، سب سے خوبصورت پیسہ وہ جو کسی کی خدمت میں لگ جائے۔ کیا تعلیمات ہے، اے ہے قربان جاؤں میں۔ سب سے بدترین پیسہ وہ جو تعمیرات میں لگے، اور سب سے بہترین پیسہ وہ جو رشتہ داروں کے اور غریب مجبور بےکس کے کام آ جائے۔ سب سے بہترین انسان وہ جو دوسروں کے کام آ جائے۔ سب سے بہترین انسان وہ نہیں جو ٹھاٹ باٹ سے کوئی دکھ ہی نہیں رہا ہے آس پاس کا، ساتویں آسمان پہ دماغ ہے، ذہن ہے، آس پڑوس میں کوئی ہے نہیں ہے، کچھ حقوق ہے نہیں ہے۔ اتنے سخت دل ہو گئے ہیں، اللہ معاف کرے، بیویوں کے ساتھ ایسے رویے۔ اللہ نے مجھے مرد بنایا ہے۔ بہرحال بات اوپر ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک پیغام اور لے لیں کہ گھر کی زندگی میں آپ سے زیادہ نرم انسان کوئی نہیں تھا۔ گھر میں جھاڑو بھی لگا رہے ہیں، آٹا بھی گوندھ رہے ہیں، سوئی لے کے دھاگا لے کے اپنے کپڑے بھی سی رہے ہیں۔ یہ اسوہ ہے ہمارے لیے، آئیڈیل ہے ہمارے لیے، ایسا انسان ہم کو بننا ہے۔ بہرحال انشاءاللہ العزیز سفر کے مہینے کا اختتام ہے، ربیع الاول کی ابتدا ہے۔ سیرت النبی علیہ السلام کے اسووں کو لے کر ہم کچھ نہ کچھ سبق ہر ہفتے حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں حقیقی معنوں میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی محبتیں پیدا فرمائے۔ آپ علیہ السلام کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنانے کی توفیق ہم سب کو نصیب فرمائے، اور جو کچھ سنا گیا ہے، کہا گیا ہے، اس پر ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔